إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال تعالى في مقام آخر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. खुतबा जुमा का मौजू हमारा महशर के मैदान के बाद हौलनाक हालात और उस मैदान में बाज़ लोगों की बाज़ किस्में इस सिलसिले के अंदर आज मैदान महशर की जो सख्त गर्मी है और उस गर्मी के अंदर जो इंसानों की बनी हुई हालत होगी उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखूँगा और फिर लोगों की मुख्तलिफ कैफियत उस दिन की हौलनाकी को देखकर और उसकी शिद्दत को देखकर फिर इंसानों के अपने अमाल के मुताबिक उनके साथ जो सलूक होगा उसका तज़किरा आपके सामने करूँगा। और इस तज़किरे का असल मकसद ये है कि हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र लाहिक हो जाए। इस दुनिया में दुनिया की माल दौलत में दुनिया के लज्जतों में और दुनिया की ऐश और इशरत में हम गुम ना हों, बल्कि अपने रब के मुताल्लिक
اور اس سے ملاقات کے متعلق ہمیں کوئی فکر پیدا ہو جائے اور ہم اس کے سامنے جانے کے لیے کچھ تیاری کریں. جیسے دنیا میں ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں اور اس جگہ ہمارا جانا یقینی ہو تو ہم اس جگہ پر جانے سے پہلے اس جگہ کی تیاری کرتے ہیں. ہم نے جا کے کہاں رہنا ہے، کیا کھانا ہے، اس کے موسم کے حوالے سے ہمارے پاس لباس کیا ہونا چاہیے. ٹھنڈا علاقہ ہے تو گرم لباس کا بندوبست کرتے ہیں، گرم علاقہ ہے تو ٹھنڈے لباس کا اور اپنے لیے سکون دہ اور آرام دہ چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. تو اس دنیا سے ہمارا جانا یقینی ہے. اور محشر کے میدان میں رب العالمین کا اپنے تمام بندوں کو ایک میدان میں کھڑا کرنا اور ان کو جمع کرنا یہ بھی یقینی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسمیں کھا کر اس کو بیان کیا اور ہمیں یقین دلایا ہے. لہذا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنی یقینی چیز کے باوجود ہمیں کوئی فکر نہ ہو، وہاں جانے کی کوئی تیاری نہ ہو اور وہاں کی مناسبت سے ہمارے پاس کوئی سامان نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کو ان کی قبروں سے نکال کر بغیر لباس، بغیر ختنے اور بغیر جوتوں کے ایک چٹیل میدان میں کھڑا کر دیں گے اور اس میدان کی حالت یہ ہوگی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخت اور ہموار میدان جس میں کسی کی کوئی نشانی، کوئی سر چھپانے کی جگہ اور کوئی چوٹی، کوئی بلندی ایسی نہیں ہوگی جس کا سایہ حاصل کیا جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ لوگ سورج کی روشنی میں اور سخت دھوپ میں کھڑے ہوں گے، اور دھوپ سورج عام دنوں کی طرح سورج نہیں ہوگا. آج زمین سے بہت بڑے فاصلے پر سورج کے ہونے کے باوجود سخت گرمی کے موسم میں گرم علاقوں میں لوگ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن اس دن سورج آسمان سے نیچے آ کر زمین سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا سورج کا اور زمین کا، اور لوگ اس 1 میل کے فاصلے پر قریب آنے والے سورج کے سخت دھوپ میں کھڑے ہوں گے. اس وقت جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، سر پر کوئی چادر یا پگڑی نہیں ہوگی، کوئی چھتری نہیں ہوگی. اس سخت دھوپ میں کھڑے ہو کر پسینوں میں شرابور ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ناف تک ہوگا، کسی کا گلے تک ہوگا، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا غوطے کھا رہا ہوگا. اور زمین کے اندر یہ پسینہ 70 گز کے فاصلے پر نیچے گہرا چلا جائے گا. اس شدید گرمی میں، سخت دھوپ میں سائے کی شدید ضرورت ہوگی. لیکن کیا وہاں ہمیں کوئی سایہ میسر ہو سکتا ہے؟ کوئی سایہ ہمیں وہاں مل سکتا ہے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا ہے، جن اعمال کو دنیا میں اپنا کر، جن اعمال کو اختیار کر کے قیامت کے دن اس قریب آنے والے سورج کے دھوپ سے اور سخت ترین گرمی سے وہاں بچا جا سکتا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن خاص قسم کا سایہ عنایت فرمائیں گے، اپنے خاص سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اور یہ سایہ کس چیز کا ہوگا؟ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ بعض روایت میں اس کا ذکر آئے گا، یہ عرش کا سایہ ہوگا، عرش الہی کا سایہ۔ اور وہ سایہ ایسا ہوگا یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ تعالیٰ کے اس مخصوص سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سائے میں جن کو جگہ ملے گی، آپ نے اس حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا حاکم، قوم کا سربراہ، قبیلے کا بڑا، ملک کا حکمران۔ امام سربراہ، عادل جو عدل کرنے والا ہو۔ امام اصل میں ملک کے سربراہ کو کہا جاتا ہے، اور اسی زمرے میں قوم کے، قبیلے کے سربراہ، کنبے اور برادری کا سربراہ، گھر کا سربراہ، کسی ادارے اور محکمے کا سربراہ، یہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ جو بھی کسی جگہ پر سربراہ ہے، اس کے اختیارات چلتے ہیں، صاحب اختیار ہے، وہاں پر اگر وہ عدل کرے گا، انصاف سے کام لے گا، تو قیامت کے دن رب العالمین اس کو خاص عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری زبان پر تو یہ لفظ بڑا آتا ہے کہ جی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ جو جج عدالت میں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے سنتا ہے اور اس میں وہ عدل نہیں کرتا، وہ اس کا مجرم ہے۔ لیکن میں اگر کسی ادارے میں، کسی گھر میں، کسی قبیلے میں، کسی برادری میں بڑا بنایا جاتا ہوں، اور میرے ماتحت کچھ لوگ ہیں، ان کے معاملات میرے سپرد ہیں، میں ان میں کتنا عدل سے کام لیتا ہوں۔ گھر کا سربراہ والد اپنی اولاد میں کتنا عدل سے کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عدل ہر معاملے میں ہم پر لازم قرار دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو دنیا میں عدل کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر ان کو بٹھائے گا۔ وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے ماتحت لوگوں میں اور ماتحت چیزوں میں عدل سے کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی عدل۔ اور اپنے آپ کے ساتھ عدل کیا ہے؟ میرا اختیار چلتا ہے، لوگوں کی امانتیں، لوگوں کی ذمہ داریاں، لوگوں کی ڈیوٹیاں وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں فورمین ہوں مثلا کسی بھی ادارے میں، اور میرے ذمہ ہے یہ سارے کام کروانا۔ میں خود کتنا کام کرتا ہوں اپنے مالک کے اس کام کو بہتر بنانے کے لیے، اور دوسروں سے کتنا کام لیتا ہوں۔ خود میں کتنا مخلص ہوں اور دوسروں سے میں کتنا اخلاص کا مطالبہ کرتا ہوں۔ جو وسائل میرے پاس ہیں، جو سب کے لیے برابر استعمال کے لیے دیے گئے ہیں، وہ میں اپنے لیے کتنا استعمال کرتا ہوں اور دوسروں کے لیے کتنا اس میں سے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ اپنے ساتھ عدل۔ اولاد کے درمیان نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد بشیر نے میری والدہ کے کہنے پر مجھے کچھ ہدیہ دیا، تحفہ دیا، کچھ مال، کوئی باغچہ تھا۔ تو میری والدہ نے کہا کہ آپ جائیے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے مال میں سے یہ ہدیہ کر دیا ہے، یہ گفٹ دیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے میرے والد لے کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنے مال میں سے کچھ گفٹ اور تحفہ دیا ہے، اور میں آپ کو اس پر گواہ بنانا چاہتا ہوں، آپ اس پر گواہ رہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل ولدک، آپ کی جو اولاد ہے ان تمام اولاد کو بھی آپ نے اس طرح دیا ہے جو اس کو دیا ہے، جو گفٹ، جو تحفہ، جو ہدیہ آپ نے اپنے اس بیٹے نعمان کو دیا ہے، آپ نے باقی اولاد کو بھی دیا ہے۔ اور اولاد کا لفظ بیٹے اور بیٹیوں دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ صحابی نے کہا نہیں، میں نے باقیوں کو تو نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس پر کسی اور کو گواہ بناؤ، فإنی لا اشہد علی زور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اور آگے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے اولاد کے درمیان بھی عدل سے کام لو۔ ایک بیٹے کو نواز رہے ہیں اور دوسرے بیٹے کو نظر انداز کر رہے ہیں، بیٹے کو دے رہے ہیں بیٹی کو نہیں دے رہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں لڑائی ختم کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں بٹوارا کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ زندگی میں یہ بٹوارا بہت سے نقصانات کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہ اولاد میں آپ نے اپنی جائیداد، اپنا مال متاع تقسیم کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی لکھی ہے، کچھ وقت آپ نے زندگی گزارنی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے عمرہ کرنے کا، آپ کا دل چاہتا ہے حج کرنے کا، آپ کا دل چاہتا ہے صدقہ کرنے کا، کسی عزیز اور رشتہ دار کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ خالی کر دیے اور اولاد ان کو جو مل گیا وہ لے کے چلے گئے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے، پچھتاتا ہے یہ میں نے کیوں کیا۔ اسی طرح آپ جب دنیا میں زندہ ہیں آپ اپنے مال کے مالک ہیں، لیکن جب آپ فوت ہو گئے اب آپ کی ملکیت اس مال سے ختم ہو گئی، لیکن جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ اس کے وارث ہوں گے، آپ کے ورثاء میں سے، آپ کے بیٹوں میں سے، بیٹیوں میں سے، آپ کی زندگی میں جو فوت ہو چکا ہے اس کا آپ کی وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات بنتے ہیں تو پھر پچھتانا پڑتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے جائیداد کو تقسیم نہ کرے۔ اگر اس کو ڈر ہے کہ میری اولاد آپس میں لڑے گی، وہ ایک معاہدہ لکھوائے، بیچ میں لوگوں کو بٹھائے، ان کو گواہ بنا دے، سٹمپ پیپر بنوا دے اور اس میں یہ لکھے کہ میری وفات کے بعد میری جتنی بھی مالیت اور جائیداد ہے اس کی یہ حقیقت ہے، یہ چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز میری زندگی میں ختم نہ ہو سکے اور میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے تو اس وقت جو میرے وارث ہوں گے ان ورثاء میں جو زندہ ہوگا ان کے درمیان قرآن اور سنت کے قانون کے مطابق، شریعت کے نظام کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ اس بات میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو وارث ہوگا اس کو حصہ ملے گا۔ اگر آپ کسی غیر وارث کے لیے وصیت کرتے ہیں تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وارث کے لیے وصیت نہیں چلے گی، اس لیے کہ وارث کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جو غیر وارث ہیں ان کے لیے بھی وصیت کی ایک حد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ ہے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ پورے مال میں سے 1/3 اس تک آپ کی وصیت کی گنجائش ہے۔ آپ لے پالک کے لیے کرتے ہیں، کسی دوست کے لیے کرتے ہیں، کسی دینی ادارے کے لیے کرتے ہیں، لیکن 1/3 سے زیادہ نہ۔ باقی جو آپ کے ورثاء ہے ان میں سے جو وارث آپ کی زندگی کے بعد زندہ رہے گا، چاہے وہ چند گھنٹوں کے لیے زندہ رہے تب بھی وہ وارث بنے گا، اس کو وراثت کا حصہ ملے گا، اور وہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اپنی زندگی میں تقسیم کرنے میں بہت سے مسائل بنتے ہیں، پھر بھی لوگ تقسیم کرتے ہوئے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں۔ زندگی میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، زندگی میں اگر آپ اپنے اولاد میں سے کسی کو کچھ دیتے ہیں ہدیہ اور گفٹ کے طور پر تو تمام اولاد کا حق بنتا ہے کہ سب کو برابر دے، چاہے وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد تقسیم میں بیٹی کا حصہ آدھا ہے اور بیٹے کا پورا ہے۔ اسی طرح آپ کو 2 بندوں کے درمیان پنچایت میں، جرگے میں جج بنایا جائے، فیصلہ آپ کے حوالے کر دیا جائے
صلح کرانے کے لیے آپ کو جج بنایا جائے، اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو عدل کرنے والے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سخت گرمی میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا، معنی یہ ہے کہ جوانی میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آمادہ ہوا۔ یہ خواہش کو کنٹرول کرنے کی بات پہلے بھی اکثر خواہش کی وجہ سے لوگ عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتے، یا تو دنیاوی مفادات کو دیکھتے ہیں، یا رشتے کو دیکھتے ہیں، دوستی کو دیکھتے ہیں، تعلقات کو دیکھتے ہیں، کسی کی ریاست اور منصب سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، عدل سے کام نہیں لیتے۔ وہاں پر بھی خواہش کو روکنا پڑتا ہے، اور یہاں پر بھی جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی انسان کہتا ہے تو جانے کا وقت آیا، اب کچھ تیاری کر لو، لیکن جب انسان جوان ہے، انسان کی جوانی اس کو کہتی ہے، اس کو خواہشات بڑھاتی ہے کہ یہ گناہ کرو، وہ گناہ کرو، اور وہ کر بھی سکتا ہے، اس ٹائم اگر وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو کنٹرول کر دے، اپنے خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے، تو یہ انسان اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس خاص سائے کے تحت جگہ عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو بندے، دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، دو مرد ہیں، دو عورتیں ہیں، ایک دوسرے سے ان کی محبت ہے، عورت کے عورت سے، مرد کے مرد سے تعلق ہے، کس بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اور یہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت ایک ایسی عبادت ہے جو آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہے۔ اللہ کی رضا کی وجہ سے کسی دوست کے گاؤں میں، اس کے شہر میں، اس کے علاقے میں جا کر اس سے ملنا، اس کے لیے سفر کرنا، اس سے رابطہ رکھنا، اس کے حال احوال پوچھنا، اس لیے کہ وہ نیک صالح انسان ہے، آپ کو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت ہے، یہ آج مفقود ہے۔ رشتہ داری کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے، کاروباری تعلق کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ سارے کرتے ہیں۔ کسی کے پاس آنا جانا اس لیے کہ وہ میرے پاس آتا ہے، اس سے مجھے کام ہے، اس لیے جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بات بڑی ہے کہ آپ کو اور کوئی کام نہ ہو، صرف آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس سے اجر لینا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر آپ کسی کے پاس جا کر اس کی ملاقات کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، یا للمتحابین فیہ، جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہیں، میری محبت ان کے لیے لازم ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی محبت ہے کہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور آپس میں الگ ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب زندہ ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے دوسرے سے محبت، اور جب ایک چلا جائے دوسرا رہ جائے، یہ جدائی بھی اسی محبت پر قائم تھی، مرتے دم تک اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، اسی محبت پر اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے تب بھی یہ محبت قائم ہے، اور پیٹھ پیچھے ہے، الگ ہے تب بھی اس محبت پر قائم ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہماری محبتیں ہوتی ہے، سامنے ہے تو سر پر اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب پیٹھ پیچھے ہے تو پیٹھ میں چورا گھومتے ہیں، چوری، یہ ہماری حالت ہے۔ آمنے سامنے ہے تب بھی یہ محبت، پیٹھ پیچھے ہے تب بھی یہ محبت۔ اجتماع علیہ و تفرق علیہ کا ایک مطلب یہ ہے، سامنے تو ہماری بڑی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن جب پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو پھر پاؤں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اجتماع علیہ و تفرق علیہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور آپس میں اگر الگ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ کسی سے ناراضگی، اس سے تعلقات ختم کرنا، اس کی بنیاد بھی یہی ہوتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ ہم ذاتی مفادات کے لیے
تعلقات ختم کر دیتے ہیں، بیٹے کو گھر سے نکال دیتے ہیں. لیکن کبھی کسی نے دیکھا کہ بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، باپ نے کہا میں تیرے ہاتھ کی کمائی نہیں لوں گا، تیرا لائے ہوا پیسہ نہیں لوں گا، تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، تو نماز نہیں پڑھتا. بیوی سے کبھی کہا کہ تیرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا، تو نے نماز نہیں پڑھی. صحابہ کرام ایسا کرتے تھے. کئی واقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی وجہ سے اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو چھوڑتے تھے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کو دیکھتے ہیں، وہ انگلیوں کے اوپر ایسے کنکری رکھ کے پھینکتا ہے. اس کو خذف کہتے ہیں عربی میں. انگلی کے اوپر، انگوٹھے کے اوپر کنکری رکھ کر اس کو اوپر پھینکنا. مجلس میں ایسا کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. فرمایا اس سے شکار نہیں کیا جاتا، اس سے دشمن کو زخمی نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی کی آنکھ ٹوٹ جاتی ہے یا کسی کا دان ٹوٹ جاتا ہے. پھر بھی دیکھا وہ بھتیجا کر رہا تھا. فرمایا اللہ کی قسم میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہو. نبی کی مخالفت کی وجہ سے اپنے بھتیجے کو چھوڑ دیتے، اس سے بات چیت نہیں کرتے. عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے آخر دم تک بات نہیں کرتے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر نے حدیث بتائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو. اگر خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہے پردے میں تو جا سکتی ہے، ان کو منع نہ کرو. عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا، بلال نام تھا ان کا، کہ ہم تو منع کریں گے. فرمایا اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا اور تم کہتے ہیں منع کریں گے. اللہ کی قسم میں آپ سے بات نہیں کروں. بات نہیں کی. ایسے کئی واقعات ہیں. اللہ کے لیے تعلقات رکھنا اور اللہ کے لیے تعلقات ختم کرنا. اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ایک وہ شخص ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، آدمی کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، لٹکا ہوا ہو، جب مسجد سے نکلے واپس جانے تک اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ ایک عجیب کیفیت ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں، ہمارا دل دنیا سے جڑا ہوا ہے. نماز پڑھتے ہوئے آپ یقین کیجئے سلام پھیرنے کے بعد آپ باہر کھڑے ہو کے دیکھ لیں، تجربہ کر لیں. جو نمازی نکلتے ہیں ان سے پوچھ لیں پہلے رکعت میں کون سی سورت تلاوت ہوئی، وہ کہیں گے یار پتہ نہیں. دوسری رکعت میں کون سی سورت تلاوت ہوئی، کہتے پتہ نہیں. سورتوں کا نام جانتا ہوگا، پتہ ہوگا کہ فلاں فلاں سورت، لیکن نماز میں توجہ ہی نہیں ہے، کیونکہ دل ہمارا کہاں لٹکا ہوا ہے؟ دنیا کے ساتھ. نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے دل میں باہر کے خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دل کا لٹک جانا. لیکن یہ ایسا آدمی ہے کہ دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے. کام سے کب چھٹکارا ملے گا؟ نماز پڑھنے جاؤ، مسجد جاؤ. مسجد سے، اللہ کے گھر سے اتنی محبت ہے. اور ہم تو مسجد کے اندر آ کر کوشش میں ہوتے ہیں کہ کب جان چھوٹے گی، امام صاحب کب سلام پھیرے گا، امام صاحب کب جو ہے چھٹی دے گا. یہ مسجد دل لگانے کی جگہ ہے، اور جو مسجد سے دل لگاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سخت گرمی میں اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں نمبر پر جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، ایک وہ جوان، ایک وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت جو مقام مرتبہ رکھنے والی عورت ہے، یعنی اس پر کسی کی بات بھی نہیں چلتی، اختیار والی ہے، منصب اور ریاست والی ہے، اس کا کوئی مقام ہے، اس کی کوئی شان ہے، اور ایسے نہیں کہ بدصورت ہے، وہ جمال خوبصورت عورت ہے. اور ایسا نہیں کہ اس آدمی کو کہنے میں شاید ڈر ہو کہ میں کہوں گا تو یہ مان جائے گی، پتہ نہیں، وہ خود دعوت دے دے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا امتحان. عورت ہے، خوبصورت بھی ہے، صاحب منصب بھی ہے، وہ دعوت دیتی ہے بدکاری کی. اور یہ آدمی جوان ہے، اس کو دعوت دیتی ہے، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، ہر طرح کا راستہ کھلا ہوا ہے بدکاری کے لیے. لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ فقال انی اخاف اللہ، یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بدکاری کی دعوت اور
باقی معاملات تو آگے ہیں. ایک تصویر، ایک ویڈیو کے سامنے ہم اپنا ایمان ہار جاتے ہیں. کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، تو پھر ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. نبی علیہ السلام نے چھٹے نمبر پر فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا، کوئی ساتھ موجود نہیں ہے، اور وہاں پر اس نے اللہ کو یاد کیا. اللہ کو یاد کرنے پر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں کے سامنے آنسو بہانا یہ آسان کام ہے، لیکن تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس وقت خالص اللہ کے رضا کے خاطر آنسو بہیں گے. اور اللہ کے رضا کے خاطر آنسو بہانا یہ اللہ کو بڑے ہی محبوب اور پسند ہے. اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار تنہائی میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو، اپنے اوپر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، کس کیٹیگری میں ہوں، میرے رب نے مجھے کیا کیا دیا ہے اور میں ان کا کتنا شکر ادا کرتا ہوں. ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے. اور جب اس مقام پر انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہ انسان قیامت کے دن اس سخت گرمی سے بچے گا اور سائے میں اس کو جگہ ملے گی. 7ویں نمبر پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. آدمی صدقہ کرتا ہے اور وہ صدقہ اتنا چھپا کے کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. کیا مطلب؟ بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تو ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے. اتنا اخلاص کے ساتھ صدقہ کرے. آج ہم صدقہ چھوٹا سا کرتے ہیں اور اس کا اتنا چرچا کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا کو بتا دیتے ہیں. ایسا صدقہ جو خاص اللہ کے رضا کے لیے ہو، کسی کو نہ پتہ چلے. اور سلف میں سے بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو اپنے نیکی کو ایسے چھپاتے تھے جیسے گناہ کو ہم چھپاتے ہیں. گناہ کو کتنا چھپاتے ہیں؟ کسی گھر کے سربراہ کے سامنے، کسی چھوٹے بچے کے سامنے، کسی جاننے والے کے سامنے ہم گناہ سے کتنا بچتے ہیں. کوئی گناہ ہمیں موقع ملے لیکن کوئی دیکھنے والا تو ہم کہتے ہیں یہ اب اس کے سامنے میں نہیں کر سکتا. لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں گناہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ بخش دے جو ہم نے لوگوں سے چھپا کر کیے ہیں یا جہرن اور ظاہرن کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے. لیکن گناہ کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے چھپائیں اور ہمارا کوئی گناہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھے. قیامت کے دن یہ سارے پردے چاک ہو جائیں گے. بڑے سفید پوش لوگ لوگوں کے سامنے، بڑے دیندار پھرنے والے لوگ، اللہ اکبر، وہاں پر ان کی دینداری کا راز کھل جائے گا، ان کے راز فاش ہو جائیں گے. یوم تبلی السرائر، اللہ فرماتے ہیں راز وہاں کھل جائیں گے، کسی کا کوئی راز نہیں رہے گا. اس دن اللہ تعالیٰ جب پردہ چاک کرتا ہے تو کوئی پوشیدہ نہیں رہ سکتا. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما دے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ لوگ، ہم سب گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سلف صالحین میں نیک صحابہ کرام تابعین ان لوگوں میں سے لوگ تھے جو نیکی کرتے اس کو دفن کرتے کہ یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس کام آئے. نیکی کرتے اس کو چھپا دیتے تھے. اس پر بہت سے واقعات ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے اتنا اشارہ ہی کافی ہے کہ انسان ایسے نیکی کرے کہ جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان راز ہو. پھر وہ نیکی بڑی ہی مقبول ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا اعزاز ملتا ہے کیونکہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور یہ صدقہ انتہائی اخلاص پر مبنی ہوتا ہے.
دکھلاوے کے لیے، نام کرنے کے لیے، شہرت پانے کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے اجر پانے کے لیے کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح کچھ اور حدیث میں کچھ اعمال کا ذکر آیا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من انظر معسرا او وضع عنہ، جو کسی تنگ دست آدمی کے اوپر جس کا قرضہ ہو اور وہ ادائیگی کا اس وقت قابل نہیں ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، یہ اس کو مزید مہلت دے کہ چلو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ بعد میں دے دیں، اس کو مہلت دے دے یا معاف کر دے کہ چھوڑ دے، اپنا دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا خاص سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں۔ تو اتنا شدید سخت گرم دن، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب لوگوں کو عرش کا مخصوص سایہ عنایت فرمائے گا اور ان کو سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا خاص سایہ عنایت فرمائے گا اور سخت گرمی سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا۔ اس دن اللہ رب العالمین کی طرف سے ابھی حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے لوگ بڑی پریشانی میں ہوں گے، لیکن یہ لوگ جن کو خاص سایہ ملے گا یہ سخت گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ پھر پیاس سے بچنے کے لیے، پیاس کی شدت بھی زیادہ ہوگی، جب دھوپ زیادہ ہوگی، گرمی زیادہ ہوگی، پسینے ہوں گے تو یقیناً پیاس بھی شدید لگے گی۔ اس پیاس سے بچنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی شدت پیاس سے بھی محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اس چیز کا تذکرہ ہوگا کہ وہاں پیاس کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی شدید پیاس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیوں، پہلے بھی بار بار یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے والے دن 2 رکعتیں ہمارے لیے معاف کر دی ہے، صرف 2 رکعت جمعے کی نماز ہے فرض، اور اس کے ساتھ خطبہ سننا یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آذان جمعہ کے بعد کاروبار سے منع کیا ہے، خرید اور فروخت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی خطبہ سننے کے لیے جلدی جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور ہم پھر بھی جمعے کے خطبے کے بعد آذان ہونے کے بعد بھی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ یہ تمام علماء کے ہاں اتفاقی مسئلہ ہے کہ کچھ چیزیں جیسے شراب بیچنا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، سودی لین دین کرنا حرام ہے، اسی طرح آپ حلال کاروبار کر رہے ہیں، حلال چیز بیچ رہے ہیں، حلال پیسوں سے خرید رہے ہیں، لیکن جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد اگر آپ خرید رہے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ حلال کمائی بھی آپ کی حرام ہو جائے گی۔ یہ اتفاقی مسئلہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی مسلک کا بھی، تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر خطبے کے دوران آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، یہ بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مستمعین تھے، سننے والے تھے، وہ عرب تھے، آپ عربی میں ان کو نصیحت کیا کرتے تھے، اسی کو خطبہ کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن یذکر الناس، نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے لوگوں کو نصیحت کرتے قرآن کے ذریعے۔ اب جس زبان کو آپ نہیں سمجھتے اس میں آپ کو نصیحت کی جائے گی، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، تو عربی میں نصیحت ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو عربی سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جس طرح الفاظ ہر نماز میں ایک ہی جیسے الفاظ پڑھے ہیں، لیکن خطبے کے الفاظ آپ کے ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ نے خطبہ مختلف موضوعات پر ارشاد فرمایا ہے، کبھی زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا ہے، کبھی صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، کبھی سود سے منع کیا ہے، کبھی جہاد کا حکم دیا ہے، کبھی دعا اور ذکر اذکار کی فضیلت بیان کی ہے، کبھی کیا موضوع کبھی کیا موضوع۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین کلاس اور ایک بہترین مجلس ہے، تو خطبہ سننے کے لیے آ کر اس نیت سے آنا چاہیے کہ مجھے کوئی علم مل جائے اور میں یہ خطبہ سن کر اللہ رب العالمین سے کوئی اجر پاؤں۔
اس لیے جلدی آنا چاہیے اور آ کر 2 رکعت نماز، جو لوگ پہلے آ چکے ہیں ان کے لیے نماز کی اجازت نہیں ہے خطبے کے دوران، پہلے آ کے وہ 2 رکعت پڑھتے رہیں جتنی پڑھ سکتے ہیں، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے یہاں پر۔ جمعے کے دن جمعے کے اذان سے پہلے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَصَلَّ مَا قُدِّرَ لَهُ، جو نصیب میں ہو نماز پڑھتا رہے، جتنی چاہے وہ پڑھ لے 2 رکعت کر کے، لیکن خطبہ شروع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت پڑھو اور وہ بھی مختصر کر کے پڑھو، زیادہ لمبی نہ پڑھو۔ لیکن خطبے کے دوران آ کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، حال احوال پوچھنا اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، اس کی سختی سے جو ہے منع ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے خطبے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام کے قریب بیٹھنے کی فضیلت آئی ہے، آگے جس کو جگہ ملتی ہے اس جگہ کو پہلے پر کیا جائے، اس کے بعد پیچھے آنے والے ان کو جہاں جگہ ملے گی وہ بیٹھیں گے۔ تو ہمیں جمعے کے خطبے کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کے لیے پہلے آنا چاہیے اور غور سے یہ خطبہ سننا چاہیے، تاکہ ہمیں کوئی نصیحت ملے، کوئی آخرت کو سنوارنے کے لیے کوئی سامان میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ کچھ دعاؤں کی درخواست آئی ہے، ایک فیصل صاحب کی طرف سے، ان کی والدہ کو کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو پوری شفا دے۔ اسی طرح بہت سے اور بھی مسلمان بیمار ہیں، کوئی کس بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کس بیماری میں، اللہ رب العالمین کو تمام بیماروں کی بیماریاں بھی معلوم ہیں، ان کا علاج بھی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے یا اللہ ہم یہ درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو، مسلمانوں کو پوری شفا اور صحت عطا فرما دے، ہر بیماری سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے، اور جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ آج ایک بھائی کا فون آیا تھا فیصل آباد میں، ان کا ایک بھائی جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے، اغوا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و عافیت سے اپنے گھر کی طرف لوٹا دے، اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جن کے اوپر قرض کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قرضوں کو اپنے خزانوں سے ادا کرنے کی ان کو ہمت اور توفیق عطا فرما دے، کاروباری لحاظ سے جو پریشان ہیں ان کے اوپر کاروباری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالت پر رحم فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی رب العالمین مدد فرما دے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو، اسرائیل کے ظالم یا جو امریکہ کے ظالم ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ظالم آ کر وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ظالموں کو آپس میں لڑا دے، اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں سے نجات عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست اور نابود کر دے، اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن اور ایمان کی فضا کو قائم کر دے، تمام اسلامی ممالک میں اللہ تعالیٰ ایمان اور امن کو عام کر دے، اللہ تعالیٰ بدامنی سے، مہنگائی سے، فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأجل والله يعلم ما تصنعون۔